وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پارلیمان اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے آئین میں امینڈمنٹ کر دے تو وہ نہیں ٹھیک، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو ماضی میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، محترم بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھی، تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ججز رکھے گئے، وہ تقریباً 20 کے قریب تھے۔ بڑا مشہور کیس ہوا وہاں پر خیری صاحب کا، اس میں بھی انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ جی اپنی پسند کے جج صاحبان تھے، وہ سارے ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ رہنے دیے، اور جو اپنی پسند کے نہیں تھے 8 جج وہ بھی بڑے اچھے تھے، میں ان کے سامنے پیش ہوتا رہا، ان کو نکلوا دیا پھر سپریم کورٹ سے۔ جب اپنے طور پہ یہ فیصلے کرتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے نتیجے میں ججز کو فارغ کرتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ پارلیمان اگر اپنا اختیار استعمال کرتی ہے اور جوڈیشل کمیشن ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود شک کے تحت آرٹیکل کے تحت بنایا گیا ہے تو وہ اگر اختیار استعمال کرے تو وہ نہیں ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں، سب کے علم میں ہے یہ باتیں کہ لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ لاہور میں ہے، ملتان میں ہے، راولپنڈی میں ہے، اسی طرح باقی صوبے جو ہیں سندھ کے آگے بینچز ہیں، پرنسپل سیٹ کراچی میں ہے، حیدرآباد میں ہے، لاڑکانہ میں ہے، 3-4 بینچز ان کے ہیں، بلوچستان کی پرنسپل سیٹ مین کوئٹہ میں ہے، باقی بینچز ہیں، اس طرح پشاور کی پرنسپل سیٹ جو ہے پشاور میں ہے، باقی بینچز ہیں، ایبٹ آباد میں بینچ ہے، ڈی آئی خاں میں ہے۔ تو میں اگر لاہور ہائی کورٹ کے ججز جا کے بہاولپور میں کام کرتے ہیں یا ملتان میں کام کرتے ہیں تو ایک جو ڈسٹرکٹ ہے اسلام آباد تو صرف ایک ضلع ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ضلع کے ججز بھی جو ہے دوسرے صوبوں میں جا کے ان کو پرفارم کرنا چاہیے، ان کو وہاں دیکھنا چاہیے، اس سے ایک دوسرے کے ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں۔ اگر ایک سول جج کو ہم لاہور سے ٹرانسفر کر کے اس کا گھر سول جج کا گھر ہے پنڈی گیپ میں، اس کو ٹرانسفر کر کے لگا دیتے ہیں چیف جسٹس صاحبہ یا کوئی بھی چیف جسٹس ہوں گے، وہ رحیم یار خان میں، تو وہ یہ کہ اس پہ اعتراض اس نے تو کبھی نہیں کیا سول جج نے کہ مجھے کیوں لگا گیا، میرے گھر سے دور کو بھیجا گیا۔ اور یہ راول ہائی اسلام آباد سے چلے تو 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ پشاور آ جاتا ہے، 1 گھنٹے کی مسافت پہ ایبٹ آباد آ جاتا ہے، لاہور میں آئے تو ہمارے 3.5 گھنٹے کی مسافت پہ لاہور آ جاتا ہے، راولپنڈی بینچ میں ہو تو اسلام آباد راولپنڈی سارے اکٹھے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات کسی بھی حوالے سے نہیں ہے۔ ہم پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری اداروں کی تقویت کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے بھی جس طرح الیکشن ہوتے ہیں ہم اس پروسیس کے ذریعے سارے لوگ آتے ہیں۔ پنجاب بار کونسل میں آپ کے جتنے سامنے دوست بیٹھے ہیں اپنے اپنے ضلعوں سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں، ڈویژن سے الیکشن لڑ کے آئے ہیں، اسی طرح پاکستان بار کونسل میں بھی لوگ الیکشن لڑ کے جاتے ہیں۔ ہم اسی پروسیس پہ یقین رکھے ہیں، وہ بھی پارلیمان والے بھی اپنے الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور آئین کے تحت ہی ایک ادارہ بنا ہوا ہے، انہوں نے جو کیا ہے ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں کسی بھی ایسی کوئی تحریک یا کوئی غیر آئینی بات ہوتی ہے یا انلیگل ہوتا ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ ہم ساتھ بنیں گے، نہ وکلا کو بننے دیں گے۔ یہ بھی طے شدہ باتیں ہیں کہ جو اسٹرائک کی کال ہوتی ہے وہ صرف بار کونسل دے سکتی ہے، بار ایسوسی ایشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسٹرائک کی کال دے، جو بھی صوبائی بار کونسل ہے وہ دے گی یا پاکستان بار کونسل دے گی، جو بھی اس میں اس کے علاوہ جو بھی کوئی ہوگا وہ غیر قانونی ہوگا، اور پاکستان پنجاب بار کونسل یا جو بھی متعلقہ بار کونسلز ہیں اگر وہ ضروری ہوا تو اس پہ ایکشن بھی لیں گے۔ تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ، یہی باتیں آپ سے کرنی تھی۔ جتنے بھی وکلاء ہیں ان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ صوبائی بار کونسل ہیں، سپریم کورٹ بار کونسل ہے یا پاکستان بار کونسل ہے، تو جب سے یہ ترامیم آئی ہیں 26ویں اور 27ویں ترامیم، آپ پورے ملک کی ساری بار کونسلز کا موقف دیکھ لیں، سارے ملک کی بار کونسلز اور سارے ملک کے وکلاء ہیں وہ یقیناً ان کا جو انٹینشنز تھیں وکلاء کی یا بار کونسل کی، وہ چونکہ ہمیشہ اپنے سسٹم کی بہتری کے حوالے سے، لیٹیگنٹ کی بہتری کے حوالے سے وہ سوچتے ہیں، تو انہیں یقیناً ان ترامیم سے لیٹیگنٹ کی بہتری نظر آئی، اس لیے آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں جتنی بار کونسل ہیں وہ یونینیمسلی ایک پیج پہ ہیں۔ دوسری، جیسے ابھی شاہ صاحب نے سوال کیا کل کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، ابھی آپ کے سامنے ایک پریس کانفرنس ہوئی اور جتنی بھی دیر گفتگو کی آپ پیر صاحب نے آپ کے سامنے کتنی محبت سے اور کتنے احترام سے ساری باتیں کی۔ دیکھیں، سیاسی اختلاف رکھنا
ہر آدمی کا حق ہے, ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, وکلا کی سیاسی جماعتوں کا بھی حق ہے کہ وہ اپنا اختلاف رائے رکھیں. لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی جو آپ سب لوگوں نے سنی, میرا خیال ہے کہ پوری کی پوری پریس کانفرنس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو تو کہہ کر مخاطب کیا گیا, تو یہ کر لے, تو وہ کر لے, تو نے کیا کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ہمارے جو سینئر ہمارے وکلا کے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو اپنی گفتگو کے حوالے سے, اور خاص طور پر جو پبلکلی وہ کوئی بات کر رہا ہوں جس کو پورے ملک پوری دنیا سن رہی ہو, اس حوالے سے بڑا محتاط ہونا چاہیے. اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کیا یہ جو ترامیم ہیں ان ترامیم کا جو ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارا پارلیمانی نظام حکومت ہے اور اس نظام حکومت کے تحت بننے والی تمام تر جو آئینی ترامیم ہوتی ہیں یا جو قانون بنتے ہیں اس کا جو مرکز و محور ہوتا ہے وہ یقیناً جو اپنی عوام کی فلاح و بہبود ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ جس زمانے میں ہم نے وکالت شروع کی تو 18 سال سے 20 سال کے جو جن لوگوں کو ڈیتھ سینٹینس ہوتی تھی وہ ڈیتھ رو میں اپنی اپیل سننے کا سپریم کورٹ میں ویٹ کرتے تھے. تو وہ سننے کی بجائے ایک نیا قانون ایجاد ہو گیا, ایک نئی پریسیڈنٹ ایجاد ہو گئی ایکسپیکٹنسی آف لائف کے حوالے سے کہ چونکہ ہم آپ کی 20 سال ڈیتھ سینٹینس کی اپیل سن نہیں سکیں اس لیے ایکسپیکٹنسی آف لائف کی بنیاد پر کہ آپ کی اپیل سنی نہیں گئی ہم آپ کو میٹیگیشن کر دیتے ہیں, آپ کی سزا موت کو عمر قید میں کنورٹ کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترمیم ہے آپ ان ترمیم کے ذریعے سے دیکھیے گا نہ صرف ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ان ترمیم کے اندر ایک پورا میکنزم موجود ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ایلیویشن جو ہے دس واز مور امپورٹنٹ اینڈ کروشل سبجیکٹ. اور اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو ججز کی جو ایلیویشن اور اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں اور میرٹ بھی ہو کرے گی. اور آپ چونکہ خود سارے کتنے عرصے سے آپ سارے لوگ بار اسٹیشنس کو کور کر رہے ہیں, ایک جج ایون ہمارے جیسے یہ صاحب نے بتایا کہ پرنسپل سیٹ اور ہمارے بینچز ہیں, اگر کوئی ایک محترم اور معزز جج ایک بینچ پہ 6 مہینے گزار لے تو سارے وکلا کی یہ خواہش ہو جاتی ہے کہ اب روٹیشن ہونی چاہیے. تو آپ خود سوچیں کہ اگر سالہ سال ایک جج ایک کورٹ پہ بیٹھ کے اپنے فنکشن کرے تو بہت سارے پریجوڈسز اور بہت سارے بائسنس ہو جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت بہترین فیصلہ ہے اور وکلا ساری بار کونسل جو ہے اس فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تھینک یو. جس ترمیم کے تحت یہ ساری ٹرانسفرز ہو رہی ہیں اس کو شاید اس طرح پیش کیا جا رہا تھا کل پریس کانفرنس میں جیسے یہ تمام کی تمام ترامیم صرف 3 معزز جج صاحبان کے لیے کی گئی. آئین میں ایک پروسیجر دیا گیا آئین کو امینڈ کرنے کا, اس پروسیجر کے تحت یہ امینڈمنٹس ہوئی اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی. آئین میں جب بھی ضرورت ہوتی ہے اس میں امینڈمنٹ کی گنجائش ہے, اس کی بہتری کے لیے آئین عوام کی ویلفیئر کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے. اس میں جب امینڈمنٹ کی گئی اس امینڈمنٹ کے تحت یہ ججز کا جو ٹرانسفر کیا گیا اس پروسیس میں کسی قسم کی بھی جس طرح کل کی پریس کانفرنس میں چیف جسٹس صاحب کے اوپر جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, شاید میرا خیال ہے کہ انہوں نے ابھی یہ ترامیم پوری طرح پڑھی نہیں ہے یا کانسٹیٹیوشن آف کورٹس کو ابھی پوری طرح پڑھا نہیں ہے. وہ شاید انہوں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو موجودہ معزز سپریم کورٹ ہے یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ اس سے اوپر آ گئی ہے. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور جو معزز چیف جسٹس صاحب ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معزز چیف جسٹس آف پاکستان جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تو جس طرح کی آپ نے باتیں کی کہ ان کو شاید آپ نے انفلوئنس کر لیا اور آپ انفلوئنس کر کے فیصلے لے رہے ہیں, اور کل کو کوئی بھی معزز جج صاحب کوئی فیصلہ اگر کریں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ آپ نے انفلوئنس کر کے لیا ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. فیصلے ججز ہمیشہ غیر جانبداری سے کرتے ہیں اور اس طرح کے الزامات لگانا اور وکلا کو تقسیم کرنا, جب آپ کی پسند کے فیصلے کیے جائیں تو وہ عدلیہ آزاد ہے, جب فیصلے میرٹ پہ کیے جائیں آپ کے خلاف ہوں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کو آپ بائی جیک کر لیا جائے, اپنے پسند کے فیصلے لیے جا رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کر کے اب وکلا میں تقسیم پیدا مت کریں. جب بھی کسی کاز کے لیے جو وکلا کی کاز ہے جب بھی اس کاز کے لیے کوئی بھی تحریک چلی ہے اس میں تمام کے تمام وکلا نے پارٹیسپیٹ کیا. جو عدلیہ بحالی کی تحریک تھی اس میں انہوں نے پوری طرح پارٹیسپیٹ کیا, اس میں کوئی تقسیم نہیں تھی. اس کے بعد میں جو بھی ثمرات آئے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اب ایک پروسیس کے تحت اسی امینڈمنٹ کے تحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص شرافیہ سے وہ ان کا رائٹ لے لیا گیا
जजिस की एलिवेशंस का वो मखसूस चैम्बर से एक राइट ले लिया गया। अब एक आम वकील भी एलिवेशन के लिए सोच सकता है, अब उसका नाम भी कंसिडर होता है। और जो जज साहिबान हैं वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इस तरमीम के ज़रिए जिस तरह का एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है जनरल पब्लिक को और एक अनारकी की सूरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है अपने ज़ाती मफाद के लिए। आप उसी सेनेट का, उनके जो ग्रुप के लीडर हैं वो उसी सेनेट में एक सेनेटर भी है। आपने जब अमेंडमेंट हुई उस वक्त आपने कोई ऐसी बात नहीं की। अब उस अमेंडमेंट के ज़रिए आइन ने अपना रास्ता लेना है, कोई भी बात जब होगी, और ये सिर्फ एक हाई कोर्ट के लिए नहीं है माजरत के साथ कि इसमें सिर्फ एक हाई कोर्ट का लिख दिया गया, वो ट्रांसफर ऑफ जजिस का है। तो इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखना चाहिए। आप इस तरह की बातें करके बुकला में तकसीम पैदा कर रहे हैं और एक जनरल पब्लिक को ये मैसेज दे रहे हैं कि शायद ये अदलिया के ऊपर कितना बड़ा वार हो गया है। मैं ये समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। ये तमाम जजी साहिबान हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमें कोई ऐसी बात अपने सियासी मकासद के लिए नहीं करनी चाहिए जिससे कि अदलिया की बदनामी हो। आपका कोई मामला है, आप डायलॉग करें। आपको उस फोरम पे मदऊ किया गया जब ये अमेंडमेंट्स हो रही थी, आप उधर आते, अपनी तहफ़्ज़ात का इज़हार करते, आप बताते कि ये इसमें ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये गलत है, ये ठीक कर लें, इसको इस तरह कर लें। उस वक़्त तो आप चुप करके बैठे रहे। और अब जब उस प्रोसेस देखें, कोई भी तरमीम होगी आइन में या किसी कानून में कोई तरमीम होती है वो साइलेंट तो नहीं होती, उस पर अमल दरामद होना है। तो ये उसकी प्रोसेस का तरीका है, उस प्रोसेस के ज़रिए ये सारा होगा। तो मेरी हम इसको जो जुडिशल कमीशन ने कल किया, मेरा ख्याल है शरीयत राय से किया और उसमें एक राइट दिया गया सबको कि आप अपनी अपनी राय दें, अपना अपना वोट दें और उसकी एक शरीयत के साथ ये मौजूद जज साहिबान जो हैं उनको ट्रांसफ़र किया गया। बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।